لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں مسلمانوں تم پر اللہ نے احسان کیا۔ وہ کون سا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، تم میں ایک رسول بھیجا ہے، ایک مکرم محترم معزز رسول بھیجا ہے، جس کی شان نرالی ہے، جس کا مقام بہت بلند ہے، جس کی شان مسلم ہے، جس کی عظمت اور رفعت اور تقدس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، وہ رسول آ رہا ہے جس کی امت میں آنے کو انبیاء نے فخر کیے، انبیاء نے التجا کیے، انبیاء نے دعائیں کی ہے، اللہ نبوت دی ہے لے لے، رسالت دی ہے لے لے، پیغمبری دی ہے لے لے۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ادریس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں پہ رکھا، اور قرب قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارے نبی کی شریعت، ہمارے نبی کا پیغام، ہمارے نبی کی تعلیم اور تبلیغ کو لوگوں میں آشکارا کریں گے، ان کی دعوت دیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول آ رہا ہے، وہ پیغمبر آ رہا ہے، وہ نبی آ رہا ہے، من انفسہم، جو تمہارے ہی جنس میں سے ہوگا، یعنی ذات کے اعتبار سے نبی انسان ہوں گے، ذات کے اعتبار سے، لیکن صفات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں بلند و بالا ہوں گے، اور انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، سب میں بلند و بالا ہوں گے۔ تو ذات کے اعتبار سے نبی ہماری طرح بشر ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام بہت بلند ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، محمد بشر لیس کالبشری یاقوت حجر لیس کالحجری، محمد کریم یہ بشر ہے، انسان ہے، لیکن عام انسانوں جیسا نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں۔ آب زمزم ہے، یہ بھی پانی ہے، ہم جو نلکوں سے پانی پی رہے، جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ بھی پانی، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے تو دونوں پانی ہیں، اوصاف کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے وہ آب زمزم کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ ویسے دیکھ لیں، یہاں کے پانیوں کو آپ جمع کر لیں، چند دن کے بعد بوتلوں میں اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، اور اس کے اندر جو رنگ و بدل، ذائقے میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن آب زمزم کو آپ اسٹاک کر لیں، بوتل کے اندر بھر لیں، تو اس کے اندر نہ رنگ میں فرق، نہ ذائقے میں فرق، نہ بو میں فرق، تین چیزوں میں وہ اعلیٰ اور عرفہ وہ پانی ہے، آب زمزم، اور یہ تمام پانیوں کا ایک لحاظ سے سردار ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو نیت کر کے پی اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ بزرگان دین کے بڑے واقعات ہیں، کسی نے اس کو پیا، بیماری کئی سالوں سے تھی، اس نیت پر انہوں نے آب زمزم پیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ کسی نے دعا کی کہ موت کے وقت کی سختی آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ کسی نے اس نیت سے پیا آب زمزم کو کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، اسے کلمہ نصیب ہوا اسی نیت پر۔ کسی نے آب زمزم اس نیت سے پیا قبر کے حالات اس پہ آسانی ہو، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھلایا، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی۔ کسی نے اس نیت سے پیا کہ میدان حشر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، انہوں نے اس نیت سے پانی پیا۔ تو ہم بھی ایک اچھی نیت کر کے آب زمزم کے پانی کو استعمال کریں، نیت کے ساتھ پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکتیں اور وہ سعادت اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو پانی ہے، زمزم بھی پانی، عام پانی بھی پانی، لیکن پانیوں میں یہ پانی اعلیٰ اور اشرف اور اجمل پانی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی بشر ہے، لیکن عام بشروں جیسا بشر نہیں، بشر مانے انسان، عام انسانوں جیسا انسان نہیں، انسان ہے میرے اور آپ کی طرح، مطلب ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارا نبی بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے نبی بھی چلتے پھرتے ہیں، ہماری بھی شادیاں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کی بھی شادیاں ہوئی، ہمارے بھی ماں باپ ایک قوم قبیلہ خاندان برادری قبیلے، نبی علیہ السلام کے بھی قوم قبیلے خاندان افراد ہیں۔
یہ ذات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام بشر ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام اعلیٰ اور اشرف اور اجمل و احسن ہے، تمام نبیوں میں بلند مقام ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو قضاء حاجت یعنی بول و براز، پیشاب پخانا، کوئی ایک تقاضا تھا نبی علیہ السلام کو، دور تشریف لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے، حضرت امی عائشہ فرماتی میں اس جگہ کی تلاش میں نکلی تاکہ دیکھوں نبی علیہ السلام کس طرح گئے تھے، کس طرح بیٹھے تھے، کس طرح قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، تاکہ امت کو یہ تعلیم بھی دے کہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے جب بیت الخلاء میں جائیں تو کس طریقے سے جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کسی نے اعتراض کیا تھا اور سوال کیا تھا، مسلمانوں کو کہا تھا یہ تمہارا پیغمبر ہے جو پیشاب کے طریقے تمہیں بتاتا ہے، استنجا کے طریقے تمہیں بتاتا ہے؟ کہا ہاں، یہ ہمارا نبی ہے جو ہمیں استنجا کا طریقہ تک بتاتا ہے۔ ہمارا دین اتنا یتیم و لاوارث نہیں ہے، ساری شقیں اس کے اندر موجود ہیں، سارے اصول اور ضوابط اور قانون اور آئین اس کے اندر موجود ہیں، ساری جزیات اور کلیات اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں جب وہاں گئی تو مجھے وہ جگہ مل نہیں رہی ہے، نبی علیہ السلام جہاں قضاء حاجت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور پوچھا اللہ کے رسول آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے لیکن وہاں تو کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ زمین پھٹی اور اندر وہ اس کو نگل لیا۔ کہا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور انبیاء کو جنت کی مٹیوں سے بنایا ہے، اور جنت کی مٹی کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اس میں خوشبو ہے۔